السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ حضرات ماہ محرم الحرام میں ہونے والی بدعات و خرافات کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں۔ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی عام مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینے کی جو عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور جو خیالات گردش کرنے لگتے ہیں وہ یقیناً قابل افسوس ہے، اور ہماری تعلیمات آج تک ان خرافات کا ماتم کرتی چلی آئی ہے۔ ہمیں فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس مقدس مہینے میں کیے جانے والا نوحہ و ماتم، سینہ کوبی و شمشیر زنی یا حسین کے نعرے، بنوٹ و اکھاڑا اور تعزیہ، یہ سب بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح ان کی کوئی اصل بھی نہیں ہے، بلکہ تعزیہ داری کی بدعت ہندوستان میں امیر تیمور لنگ کے زمانے میں سن 801 سے شروع ہوئی، اور سن 963 میں ہمایوں بادشاہ نے بیرم خان کو بھیج کر چھپا لی۔ بہرحال صف اول کے بزرگان دین، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر اسلاف نے نہ کبھی کوئی محرم کو اس طرح منایا ہے، اور نہ کبھی اظہار و رنج و علم کے لیے اس کی کوئی تخصیص کی ہے، بلکہ وہ صرف ایک مہینہ ہے، اور مہینہ بھی حرمت والا۔ قرآن حکیم کے الفاظ میں منہا اربعۃ حرم کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کی بدعات و خرافات کو انجام دینے کی کسی بھی قیمت پر کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے اس کی حرمت تار تار ہو جاتی ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کو اپنا لے، اور ذرا بھی اس روش سے منحرف نہ ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب نے اپنایا تھا۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت و عظمت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس امت کے واحد اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس دن کی فضیلت و عظمت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس روز کسی یتیم پر شفقت سے ہاتھ رکھے اسے اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں درجے عطا ہوتے ہیں، اور جو اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصیات کی ایک طویل فہرست بیان فرمائی۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام خصوصیات کا احاطہ کر لیا ہے جس کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، عاشورہ کے دن حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن عرش و کرسی، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی،
اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو ختم کیا گیا، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن ہوئی، اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے پہلے اسی دن ہوا، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اب غور کیجئے کہ جس دن کے ساتھ بے شمار واقعات وابستہ ہوں وہ کتنا عظیم دن ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یوم عاشورہ کے علاوہ سال کے 365 دنوں میں ایک بھی دن اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور یہ صرف اس کی تاریخ حیثیت ہی نہیں بلکہ اسلامی اور شرع حیثیت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی بار بار تاکید فرمائی، جو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صحابی رسول حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے عاشورہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑی عظمت کا دن ہے، اب ہم اس دن کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ ہمارا تعلق ان سے ہے۔ پھر آپ نے اپنی امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ایک مقام پر فرمایا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو 9 محرم اور 10 محرم کو رکھے، یا تو پھر 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بنی اسرائیل پر پورے سال میں ایک روزہ فرض کیا گیا تھا، اور وہ عاشورہ کا روزہ تھا جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اس لیے یہ نہایت اہم دن ہے۔ سب مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے سال بھر رزق میں فراخی فرماتا ہے۔ دوستو، یہ حال ہے محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت و عظمت کا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس دن کا احترام کرتے ہیں، یعنی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور مومنین کو اچھا کھانا کھلاتے اور پوری امت کا ثواب پاتے ہیں، مسرت و خوشی اور فخر سے خالق کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔